Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the online lecture of Pakistan Studies from Global School System. Dear students, I hope you all are well and safe in your homes. I am your teacher of Pakistan Studies, Faiz Rasool Faiz. Today's topic is Pak-Iran relations. We will discuss about this topic today, inshallah. So let's start. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. First of all, we will discuss about importance of relation with other countries. So dear students, as you know, Pakistan always desires to have close and friendly relations with all the countries of the world. It is very important to have close relation and contact with other countries for establishment of worldwide peace and security. Let's move on today's textual point about our topic. First point is background of Pakistan-Iran relations. Pakistan-Iran ताल्लुकात का पस मंज़र. Next point is Pakistan-Iran defense agreements. Pakistan-Iran दिफाई मुआहिदात. Third point is role of Iran in Pakistan-India wars. पाक भारत जंगों में ईरान का किरदार क्या रहा है. The next point, visits of leaders of both countries. दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दौरे. सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, पहला जो पॉइंट है कश्मीर इशू. हमारा अगला पॉइंट मसला कश्मीर है. उसके बाद इस्तंबुल एग्रीमेंट, मुआहिदा इस्तंबुल, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ आरसीडी. यानी आरसीडी की तश्कील के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे. इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान. ईरान का इस्लामी इनकलाब किस तरीके से आया और उसके आने पर क्या हुआ, we will discuss about that. विजिट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान का दौरा ईरान, एंड देन कंक्लूजन, हासिल कलाम आपके साथ डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट हेडिंग इज बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान ईरान रिलेशंस. लेट्स मूव ऑन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉइंट. Iran is our Muslim neighbor in the west of Pakistan. Pakistani border with Iran is about 800 km long. We have centuries old historical, religious, cultural and trade relations with Iran. ईरान हमारा हमसाया मुल्क है जो कि मगरब, पाकिस्तान के मगरब में वाक़या है, और इसका बॉर्डर, इसकी सरहद कितनी लंबी है, यानी जो ईरान के साथ मिली हुई है वो है 800 किलोमीटर. और हमारा ताल्लुक़ जो है वो सदियों से तारीख़ी भी है, मजहबी भी है, वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, और सकाफ़ती भी है, ठीक है, और तिजारती भी है. राइट. सो एक अच्छा हमसाया जो है वो ईरान है. बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान ईरान रिलेशंस कैसे स्टार्ट होते हैं, पाकिस्तान के और ईरान के ताल्लुकात. आइए इस पे बात करते हैं. ईरान रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन 22 अगस्त 1947. ईरान एक ऐसा मुल्क है बच्चों जो कि पाकिस्तान को, जैसे ही पाकिस्तान बनता है 14 अगस्त 1947 को, तो आफ्टर फ्यू डेज
ایران جو ہے وہ پاکستان کو تسلیم کرتا ہے. پاکستان اپوائنٹڈ محمد عیسیٰ ایز اٹس ایمبیسڈر ٹو ایران. پاکستان جو ہے وہ محمد عیسیٰ کو سفیر کے طور پر ایران کے لیے منتخب کرتا ہے. دا پرائم منسٹر آف پاکستان وزٹڈ ایران ان 1949. اس وقت ہمارے پرائم منسٹر مسٹر لیاقت علی خان تھے. انہوں نے وزٹ کیا ایران کا. اینڈ شاہ آف ایران آلسو میڈ اے ریٹرن وزٹ ٹو پاکستان ان 1950 اینڈ ٹریڈ کانٹیکٹس ور اسٹیبلشڈ ود دا ٹریڈ اینڈ کلچرل ایگریمنٹس. وہ جب آئے تو انہوں نے بہت سارے یہاں پر ایک تجارتی معاہدے جو ہیں ان کو قائم کیا اور ثقافتی معاہدوں کو قائم کیا, اور بہت سے اور بھی معاہدے انہوں نے 1950 میں کیے. لیکن اس کے بعد ایران اینڈ پاکستان فیلٹ اٹ نیسیسری ٹو کوآپریٹ ان دا فیلڈ آف ڈیفینس. ان معاہدوں کے ساتھ ساتھ یہ سوچا کہ پاکستان اور ایران کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی معاملات میں بھی تعاون کرے. سو لیٹس موو آن نیکسٹ پوائنٹ, پاکستان ایران ڈیفینس ایگریمنٹس. لیٹ می ایکسپلین. Iran and Pakistan, after concluding trade and cultural agreements, considered it necessary to cooperate in the field of defense as well. We were discussed about that. The two countries have very good relations with the United States. دونوں ملکوں کے بہت اچھے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہیں, اور لیکن ایک مسئلہ تھا, سوویت یونین سے خطرہ بہرحال دونوں کو موجود تھا. بوتھ ور تھریٹنڈ بائی دا سوویت یونین. سو آن نومبر 3rd 1955 پاکستان, ایران, ٹرکی, عراق اینڈ بریٹن سائنڈ دا ڈیفینس ایگریمنٹ وچ از کالڈ دا ٹریٹی آف بغداد. اس کو معاہدہ بغداد بھی کہتے ہیں, جو کہ ان ملکوں کے درمیان طے پایا. The United States was backing the deal after the Iraqi Revolution in 1958 when Iraq withdrew from the agreement. It was renamed the CENTO. اچھا, یونائٹڈ اسٹیٹ یعنی امریکہ جو ہے, جو کہ اس معاہدے کو جو ہے اس کی پشت بنائی کر رہا تھا, اس کو بیک کر رہا تھا. جب عراق کا انقلاب آتا ہے تو عراق جو ہے وہ اس معاہدے سے وڈرا کر جاتا ہے, یعنی اس سے دستبردار ہو جاتا ہے, باہر ہو جاتا ہے. تو اس کو اس معاہدے کو دوبارہ ری نیم کیا جاتا ہے, تو سینٹو کا نام دیا جاتا ہے. دا ڈیفینس ایگریمنٹ براٹ پاکستان اینڈ ایران کلوزر ٹوگیدر. اب ہوتا کیا ہے کہ پاکستان اور ایران جو ہے وہ اس معاہدے کی وجہ سے بہت زیادہ قریب آ جاتے ہیں. رول آف ایران ان پاکستان انڈیا وارز از اے نیکسٹ پوائنٹ. In the Pakistan-India War of 1965, Iran supported Pakistan and provided financial and military assistance. ایران نے 1965 کی جنگ میں ہر حوالے سے مدد کی, یعنی ہمیں مالی تعاون بھی ہمارے ساتھ کیا, اور ملٹری حوالے سے یعنی عسکری جو معاملات ہیں, یعنی فوجی جو مدد ہے وہ بھی ہمیں دی. سملرلی ان دا وار آف 1971, اور اسی طرح 1971 جو ہے جس میں بنگلہ دیش آپ سے الگ ہو جاتا ہے اور پاکستان الگ ہو جاتا ہے, یعنی مشرقی پاکستان الگ ہو جاتا ہے, مغربی پاکستان الگ ہو جاتا ہے. ایران آلسو گیو فل سپورٹ ٹو پاکستان وچ پاکستان ہیز آلویز ویلیو. پاکستان ان کے تمام اس کردار کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اس کو ویلیو دیتا ہے, اس کو امپورٹنس دیتا ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایران نے بہت زیادہ سپورٹ کی, یعنی ایران نے تب تک بنگلہ دیش کو ایکسیپٹ نہیں کیا جب تک کہ پاکستان نے اس کی جو ہے وہ رضامندی ظاہر نہیں کی. یعنی پاکستان نے ایکسیپٹ کیا تو دین ایران نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا. لیٹس موو آن نیکسٹ پوائنٹ, وزٹس آف لیڈرز آف بوتھ کنٹریز. جی لیٹ می ایکسپلین. پاکستان فرسٹ پرائم منسٹر لیاقت علی خان پیڈ آن آفیشیل وزٹ ٹو ایران in May 1949. As you know, we were discussed about that. So
not explanation required at this point. The visit was reciprocated by the Shah of Iran in March 1950. 1950 میں جو ایران کا بادشاہ ہے وہ یہاں پر آتا ہے. And then after many years, in 2000, General Pervez Musharraf paid a visit to Iran and showed his cooperation and favor on behalf of Pakistan regarding Iran-India gas pipeline plan. اب پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ سن 2000 میں جو ہے وہ وہاں وزٹ کرتے ہیں ایران کا, اور وہاں پر معاہدے جو ہے وہ طے کرتے ہیں, اسپیشلی گیس پائپ لائن کا جو معاہدہ ہے جس میں ایران, انڈیا اور پاکستان یعنی گیس پائپ لائن کا معاہدہ کرتے ہیں. جی تو نیکسٹ پوائنٹ ہے کشمیرز ایشو. اٹس ویری امپورٹنٹ ہیڈنگ اینڈ sensitive issue. Iran has always supported Pakistan's position on Kashmir issue. In 1969, Iran offered to mediate on Kashmir issue. Iran supported Pakistan's position on every forum and on every front. ایران نے ہمیشہ سے پاکستان کو اس معاملے میں سپورٹ کیا ہے. 69 میں بھی ایران نے آفر کی کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں, یعنی آپ کے معاملات کو حل کرنے کا کردار ادا کرنے کے لیے آپ کو پیشکش کرتے ہیں. سو ایران جو ہے وہ ہمیشہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے, ایک اچھا تعلق قائم ہے. فارمیشن آف آر سی ڈی. آر سی ڈی کیا ہے؟ آر سی ڈی ایک شاہراہ ہے, ایک ہائی وے ہے, ٹھیک ہے. سو ایکسپلین کرتے ہیں اس کو. این ایگریمنٹ آن ریجنل اکنامک ڈیولپمنٹ بٹوین ایران, ٹرکی اینڈ پاکستان واز سائنڈ آن 21 جولائی 1964, یعنی 21 جولائی 1964 کو 1964 میں یہ معاہدہ جو ہے وہ ہوتا ہے. ہوتا کس لیے؟ یعنی علاقائی جو اقتصادی حالت ہے نا اس کو بہتر کرنے کے لیے, اکانومیکلی بہتر ہونے کے لیے. دا تھری کنٹریز انڈر ٹک اے نمبر آف پروجیکٹس انکلوڈنگ دا کنسٹرکشن آف این آئل ریفائنری ان پاکستان اینڈ دا کنسٹرکشن آف دا آر سی ڈی ہائی وے. اس شاہراہ کے لیے جو ہے وہ شاہراہ کے لیے, اس روڈ کے لیے, اس ہائی وے کے لیے جو ہے وہ معاہدہ طے پاتا ہے, اور بھی بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کے درمیان طے پاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, اس کا فائدہ جو ہے وہ بہت زیادہ تینوں کنٹریز کو, یعنی ایران کو, ٹرکی کو, پاکستان کو مشترکہ طور پر بہت زیادہ ایڈوانٹیج ملتا ہے. دا تھری کنٹریز ٹک فل ایڈوانٹیج آف ایچ ادر ریسورسز, مطلب کہ بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. دا استنبول, اور اس کو مطلب کہ چونکہ ٹرکی کا شہر ہے استنبول, اور اس معاہدے کو معاہدہ استنبول بھی کہا جاتا ہے. دا استنبول ایگریمنٹ بٹوین پاکستان, ایران, ٹرکی واز سائنڈ آن جولائی 21, 1964. انڈر دس ایگریمنٹ کوآپریشن بٹوین دا تھری کنٹریز, کس کس چیز میں ان کا جو ہے وہ آپس میں تعاون کرنے پر معاہدہ ہوتا ہے؟ in the fields of education, culture, art and economy continued to increase, right? کہ ایجوکیشن کے حوالے سے, یعنی تعلیمی میدان میں, ثقافتی میدان میں, فنی میدان میں, اور مطلب کہ اکانومیکلی جو ہے وہ اس کو بڑھائیں گے, اس تعاون کو بڑھائیں گے اور مزید مستقبل میں ترقی کریں گے, ٹھیک ہے جی. اسلامک ریولوشن آف ایران. ایران میں جو ایک انقلاب آتا ہے خمینی کے دور میں, تو اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. دا اسلامک ریولوشن ان ایران ان 1979, پاکستان امیجیٹلی recognized the new Islamic government and sent a message of congratulation to امام خمینی. امام خمینی کو پاکستان نے, جب وہاں وہ انقلاب آتا ہے تو امام خمینی کو فوری طور پر ایک نئی اسلامی حکومت کو پاکستان فوری طور پر خوش آمدید بھی کہتا ہے, ان کو مبارکباد بھی دیتا ہے, امام خمینی کی طرف میسج بھی سینڈ کرتا ہے. تو یہ ایک اچھے تعلق کو بڑھانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. پاکستان سپورٹڈ ایران آن دا ایشو آف امریکن ہاسٹیجز آفٹر دا خمینی ریولوشن. جو خمینی انقلاب اس وقت آتا ہے ایران میں, تو اس میں سپورٹ جو ہے وہ مکمل طور پر امریکہ کے اگینسٹ جو ہے پاکستان نے سپورٹ جو ہے وہ کس کو کی؟ ایران کو کی. سو پاکستان نے بھی ایک اچھا بدلہ دیا کہ جو ایران بہت اچھا سلوک پاکستان سے کرتا آیا, تو پاکستان نے بھی اس کے ساتھ ایک بہتر سلوک جو ہے وہ کیا, اور علل اعلان یعنی اناؤنس کر دیا اوپنلی کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے اس معاملے میں.
visit of the president of Pakistan in 2000 2000 में सन 2000 में पाकिस्तान प्रेसिडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ विजिटेड ईरान एंड एन एग्रीमेंट वाज रीच्ड ऑन अ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट फ्रॉम ईरान टू पाकिस्तान. अब ये जो मुआहिदा किया जाता है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से, ये है ईरान से पाकिस्तान का गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट. तो ये परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से ईरान के साथ एक अच्छे ताल्लुक़ को कायम करने के लिए ये मुआहिदा किया गया. Right, so let's move on. Today's lesson's conclusion. Pakistan always desires to have close and friendly relations with all the countries of the world. It is very important to have close relation and contact with other countries for establishment of worldwide peace and security. बच्चों एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान ने हमेशा से यही चाहा है कि हम अपने जो हमसाया मुल्क हैं उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रखें, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने हमसायों से अच्छा ताल्लुक़ रखेंगे तो आप मुल्की लेवल पे बहुत जल्द एक तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाते हैं. सो लेट्स मूव ऑन विदाउट एनी डिले. होमवर्क डायरी. दिस क्वेश्चन इज़ टू बी मेमोराइज्ड कम्प्लीटली. बच्चों आपने इस सवाल को मुकम्मल तौर पर याद करना है और कंप्लीट याद करना है. और रिमेंबर टू राइट द हेडलाइन ऑन द कॉपी. आपने जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको अपनी कॉपी पर लिख कर याद करना है. उर्दू में भी हेडिंग्स लिख दी गई हैं, इंग्लिश में भी लिख दी गई हैं. आपने उर्दू वाले उर्दू में एक्सप्लेन करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे. इस तरीके से आपने अपना ये सवाल याद करना है. सो बच्चों नेक्स्ट लेसन तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमानिल्लाह.